صدقہ کیا چیز ہے, صدقے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں, اور صدقہ کیا کس کس چیز پہ صدقہ ہونا چاہیے, کس کے تھرو صدقہ ہوتا ہے, علم کے تھرو ہوتا ہے, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز صدقے میں آتی ہے. تو ہمارا آج کا ولاگ اسپیشلی اس پہ آنے والا ہے. السلام علیکم جی میرے پیارے دوستو, میرے بہن بھائی, سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آج کا ہمارا اسپیشلی ولاگ اس پر ہونے والا ہے کہ صدقہ کیا چیز ہے, صدقے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں, اور صدقہ کیا کس کس چیز پہ صدقہ ہونا چاہیے, کس کے تھرو صدقہ ہوتا ہے, علم کے تھرو ہوتا ہے, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز صدقے میں آتی ہے. تو ہمارا آج کا ولاگ اسپیشلی اس پہ آنے والا ہے. آج ہم آئے تھے پارک میں, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ پارک ہے, یہ سارا ایریا پارک کا ہے. تو ساتھ میں یہ میرا پیارا سا دوست اینک والا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا انسان ہے. تو آج ہم صرف اور صرف آج کا ہمارا ٹاپک اس پہ آتا ہے صدقہ. پہلے میں تھوڑا سا ڈسکرائب کرتا ہوں, پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا بھائی کرتے ہیں جی کچھ کمنٹس پہلے آپ دیجئے گا. صدقہ ہمارے معاشرے تھوڑا سا اونچا بولنا ہے. صدقہ ہمارے معاشرے میں اور پاکستان میں آلموسٹ یہ سمجھا جاتا ہے کسی کو پیسہ دینا. بالکل یہ صدقہ ضرور ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو صدقے کی مد میں آتی ہیں, صدقے کی شرائط کو پورا کرتی ہیں. بالکل, وہ کچھ یہ ڈسکرائب کریں گے اور بعد میں کچھ جو اپنے علم کے مطابق. بالکل, سب سے پہلے میرے بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صدقہ جو ہے, ہم علم کی بات کرتے ہیں کہ علم کے تھرو جو ہم صدقہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اب دیکھو, اللہ پاک نے ہر چیز کے دو مطلب بنائے ہیں. اللہ نے دیکھو ایک انسان ماں ہے, اس کے ساتھ باپ ہے. میں آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھاتا ہوں, اگر مجھ سے کوئی ایسی نیفی بات ہو بھی جاتی ہے تو معذرت, اس کمنٹس مجھے ضرور کر دینا آپ لوگوں نے. تو ایک علم ہوتا ہے اچھے والا, ایک علم ہوتا ہے غلط والا, جس کے ایز اے سینس ہم لے لیتے ہیں پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو چیز. اب اچھا علم کون سا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرآن کی تعلیم سکھا رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں, اچھا اس کو بتا رہے ہیں, تو یہ تو ایک پازیٹیو ہو گیا. اب نیگیٹیو میں ہماری سینس میں کیا آتا ہے کہ ایک نیگیٹیو چیز کیا ہوتی ہے کہ یار فلاں, اگر آپ کہیں پر گئے ہیں تو آپ کو کوئی مائل کرے کہ یار فلانی جگہ پر ایسا شراب خانہ ہے, یا ایسی کچھ لوگ ہیں لڑکیوں پہ آتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی تھی یار اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, یہ تو ایک غلط ہو گیا. ایک غلط اس کو وے دے رہا ہے کہ یار یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہمارا ہوتا ہے کہ صدقہ ہم کوئی جانوروں کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم ہمارے گھروں کے اوپر چھتوں میں پرندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, یا ہم کسی یتیم کی خدمت کر دیتے ہیں, اس کو کوئی صدقہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 3 4 سینس میں آتی ہے. ٹھیک ہے, میں جہاں تک میرا علم تھا میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتا دیا ہے, باقی کمی پیشی ہو کمنٹ ضرور کر دینا. باقی یہ بھائی آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے جو بات سٹارٹ کی ہے نا, علم کا صدقہ کیا ہے بیسیکلی, کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ آگے اس کو بیان کیا جائے. ہر دور میں استاد کا احترام بہت ضروری ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ علم بہت ہے, عمل نہیں ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اور ہمیں وہ رٹا لگایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. بالکل, حال ہی میں میرے ایک سر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. میں نے انہیں ابھی تک دیکھا نہیں ہے, صرف ان سے تھوڑا سا رابطہ ہوا ہے فون کے تھرو. تو ان سے بات اتنی ہوئی تھی, ابھی تک شکل نہیں دیکھی. انہوں نے بہت سارا مجھے علم بتایا, بہت ساری ایسے پوائنٹس بتائے جو مجھے آتے نہیں تھے. علم سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ کو علم وہ سیکھنا چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہو. مثال کے طور پہ جو آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ آگے کنوے بھی کر سکو. علم یہ ہے کہ آپ کو جو ملا آپ نے اس کو آگے بتایا صدقے کی شکل میں. بالکل, یہ تو ہے علم کا. آگے آ جاتا پھر جانوروں کے لحاظ سے صدقہ, پرندوں کے لیے, جانوروں کے لیے کوئی چارگاہ کی ارینجمنٹ کرنا, درخت لگانا. اب درخت لگا کے آپ جانوروں کے لیے بھی صدقہ کر سکتے ہیں, انسانوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بالکل, دونوں سینس میں آ جاتے ہیں. پرندے ادھر گھونسلہ بناتے ہیں, پرندوں کا گھر بن جاتا ہے. تو اس طرح یہ درخت بھی صدقہ ہو گیا. اس کے علاوہ صدقہ کسی یتیم, جیسے یہ درخت لگا ہوا ہے ادھر, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا, یتیم کی کفالت کرنا, یتیم بیٹی کا شادی بیاہ کا نظام کرنا,
کسی بے سہارا کا سہارا بننا، بالکل یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ صدقہ اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں غرور نہ لائے، بالکل غرور، اللہ پاک تکبر، آپ سے راضی ہو جائے، غرور تکبر آپ کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ ایک چھوٹی سی سوچ، صدقہ ایسے ایسے دیا جائے کہ آپ نے دائنے ہاتھ سے اگر صدقہ دیا ہے نا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، پتہ نہ ہو، ایسا ہی انسان بہت جو ہے نا غرور ہے انسان میں۔ اللہ تعالیٰ غرور کے حساب سے بتایا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ کے جنت سے نکال دیے گئے۔ بالکل ہم بھی انسان کے وسوسے میں آ سکتے ہیں، شیطان ہے کہ کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں۔ بالکل ہمارے بڑے معاملات ایسے ہیں ہمیں خود نہیں پتا، ہم جانے انجانے میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل۔ جس میں بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اکثر جب 4 لوگ بیٹھے ہوں تو کسی ایک کو آگے کر کے پوائنٹ پہ کر کے اسے مذاق اڑاتے ہیں، اب وہ بے شک آپ کے سامنے ہنس رہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن اندر سے اس کا دل دکھ رہا ہوگا۔ بالکل یار میں آپ کو ایک بات کاٹتا ہوں یہاں پر، کچھ لوگ نا ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ اگر اس کو کوئی اچھی بات کرے نا اس پہ وہ آگے سے ریئیکشن اور دیتے ہیں، اگر بری بات کرو اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ آج کا مائنڈ لوگوں کا کوئی خراب نہیں ہو گیا، بہت زیادہ لوگوں کا ہو گیا۔ مائنڈ اس کے خراب پیچھے کیا اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم لوگ اچھی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے روح کی غذا کو بنا لیا بری باتیں۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں رش کم ہوگا، بازاروں میں جہاں پر دوسری محفل ہوگی وہاں رش زیادہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنے روح کی غذا کو ان چیزوں کا بنا لیا ہے۔ کیوں؟ ہمیں وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہم اپنی آخرت بھول بیٹھے ہیں، ہم اپنا آپ بھول بیٹھے اور اپنے آنے کا مقصد بھول بیٹھے ہیں۔ سب سے بڑی بات انسان کی پتہ کیا ہے؟ جب انسان یہ چیز سمجھ جاتا ہے نا کہ یار میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو یہ بھائی پھر ساری جو چیزیں ہیں نا، صدقہ کرنا، بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں ہم وہ کر سکتے ہیں، تو میرے حساب سے وہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ یار کیا اچھا ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ میرے بھائی اس چیز پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا کرو کہ یار میں اگر اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں بنایا ہے، کیوں میں آیا ہوں اس دنیا میں، تو یہ چیز کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ آج کل اگر کوئی میلے کچیلے میرے جیسا کوئی ہوتا ہے نا تو لوگ اس کا مذاق اڑانا لگ جاتے ہیں۔ یار یہ بھی غلط بات ہے، میں نے بہت ساری ایسی جگہوں پر دیکھا ہے کہ جو لوگ نا ایسی چیزوں کو فالو کر کے اس کا مذاق بناتے ہیں، یہ ہرگز نہ کیا کریں، کیونکہ انسانیت سے جو انسان پیار کرتا ہے نا تو وہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ دیکھو اللہ نے آپ کو بنایا تو اس کو بھی بنایا ہے، کوئی ڈفرنٹ تو ہے نہیں ہے کہ اس میں کوئی اسپیشلسٹ چیز ڈالی ہو، وہ تو دو ہے چیزیں نہیں۔ ہیں کہ ایک چیز ہے مذاق اڑانا، ایک چیز ہے مذاق بنانا۔ مذاق اڑانا کیا کہ ویسے ہنسی مذاق، ہم دوست ہیں یار بیلی ہیں، گفتگو ہو لیتی ہے یار کیا ہو گیا ہے، یہ ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق بنانا کیا کہ کسی کو خود سے کم تر سمجھنا، ایسا ہی ٹھیک ہے، کہ اگلے کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا، کہ جب ملو اس کو ایسی بات کرنا جو اس کی ذات کو، پرسنلی ذات کو برا، جس طرح آپ کسی کو ہمیشہ بول دو تو بیوقوف ہے، تو پاگل ہے، تم یہ ہو، تم وہ، تم گٹھیا ہو، تمہارا کام ہے ہی پاگل ہے۔ تو یہ چیزیں جو یہ انسان کا مذاق بنانا ہوتا ہے، اڑانا نہیں ہوتا۔ بنانا نہیں چاہیے کسی کے ذات کا مذاق، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بے نیاز ہے، وہ اس کی لاٹھی اتنی بے آواز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بالکل کہ چند سکنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بڑا واقعہ گزرا اللہ کے ولی کا کہ وہ کسی بازار سے گزر رہا تھا تو کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن اس کا حلیہ بڑا عجیب قسم کا تھا جسے ہم فقیر کہتے ہیں۔ فقیر، بالکل ٹھیک ہے، وہ گزرا تو اس کا نا پاؤں جو ہے نا، فقیر گزر رہا تھا تو اس کی پاؤں ایک کیچڑ میں لگا اور اس کی محبوبہ کو لگا، اس نے جناب اٹھ کے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اس نے اللہ کے آسمان کی طرف دیکھ کے بولا مالک تیری رضا جیسے، بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہاتھ بازو ٹوٹ گیا۔ وہ بڑی پریشان کہ کیا ہوگا، اس نے بتایا کہ تم نے اپنے محبوب کی وجہ سے میرے محبوب کو مارا ہے، میں نے اپنے محبوب کی وجہ سے تمہیں سزا دی۔ تجھے سزا دی، بالکل یہ واقعہ ہر انسان میں ویڈیو بھی بنائی تھی اللہ بستا ہے، ہر انسان میں اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شارک سے بھی نزدیک ہوں۔ بالکل، ہمارا ماشاءاللہ آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ صدقہ الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صدقے کی کیا ہوتی ہے چیزیں۔ تو باقی آپ لوگوں نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، ہمارے جو ایسا سمجھ لیں کہ جتنا ہمارے پاس نالج تھا، جو بھی کمیاں پیشی تھی، آپ نے کمنٹس کو کور کرنا ہے اور کمنٹس چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی
ہنستے رہیں بستے رہیں, اچھا سا شیئر بھی کر دینا, اچھا سا کمنٹس بھی کر دینا, ٹھیک ہے, اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تاکہ آپ کو ایسا نیو سے نیو ولاگ اور جہاں سے فنی ولاگ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں اور ایسا نالج والا وہ چیز ہے جو اس میں نالج ہو. تو باقی لو یو, تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.